نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کا چیپٹر نمبر 79، اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے، اور کچھ آیات اور کچھ احادیث ان موضوعات کے مطابق ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کے حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا سبق چیپٹر نمبر 79 جو کہ ہمارے سامنے ہے، جس کا ٹائٹل یا جس کا موضوع ہے انصاف کرنے والے حکمران کا بیان۔ انصاف کرنے والے حکمران یا صاحب اختیار جو لوگ ہیں، ان کا بیان۔ یہ مجلس ہماری حدیث کی مجلس جو ہے وہ تقریباً 4 مہینے سے زیادہ، بلکہ 5 مہینے تک تقریباً بعد یہ شروع ہو رہی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہم کو دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع دیا، اور دوبارہ سے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس سفر کو ریزیوم کریں، اس سفر کو دوبارہ سے اسی جگہ سے جہاں سے یہ رکا تھا اس کو ہم دوبارہ سے کنٹینیو کریں۔ تو اس کے اوپر ہم سب سے پہلے اللہ کا خاص شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا اور کرم کیا کہ ہم دوبارہ جمع ہوئے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں مدد بھی دے گا اور ہمیں توفیق بھی دے گا کہ ہم آگے بڑھتے چلے جائیں اور ان آیات اور ان حدیث کو سمجھتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے جو بہت سارے چیپٹرز، 78 چیپٹر جو اس سے پہلے گزر چکے، اگر ان چیپٹرز کی طرف ہم نظر دوڑائیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بتدریج جو موضوع ہے، یا بتدریج جو ٹائٹلز ہیں یا سبجیکٹس ہیں یا موضوعات جو ہیں مختلف چیزوں کے، وہ بتدریج بدلتے جاتے ہیں، اور پچھلے چیپٹر یا پچھلے جو موضوع ہے اس سے ہی ملتا جلتا یا اس سے ہی اگلا لیول جو ہے وہ ہم اگلے چیپٹرز میں دیکھتے ہیں۔ شروع میں ہم نے مطلب کچھ انفرادی معاملات میں توبہ وغیرہ کا بیان، اور صبر اور سچائی اور کردار کی اہمیت کیا ہے، اور کردار کے مختلف پہلو جو ہیں اس میں بہت ساری جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ انفرادی اعتبار سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، پھر اجتماعی طور پر مطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے معاملات کرنے ہیں، اسی طرح سے مطلب جو دیگر جو معاشرے کے طبقے جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے ہم نے رابطے رکھنے ہیں، یا ان کے ساتھ کس طرح سے معاملات رکھنے ہیں، یتیموں کا کیسا خیال رکھنا ہے، اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی ہم نے دیکھا، پھر خشیت الہی اور اللہ تعالیٰ سے امید اور رجا کا بیان، اور بہت سارے اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں۔
تو یہ سارے چلتے چلتے بخل اور خرص اور لالچ وغیرہ سے بچنے کے لیے، شکر گزاری کرنے کے لیے، پھر مطلب ایون کہ قبروں کے اوپر قبروں کی زیارت جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، یعنی متفرق جو اجتماعی یا معاشرتی معاملات جو ہیں یا مسائل جو ہیں ان کے اوپر کچھ رہنمائیاں جو ہیں وہ ہمیں ملی۔ پھر لوگوں کا آپس میں حسن سلوک جو ہے اور حسن اخلاق جو ہے اس کے بارے میں، تکلیفیں کیسے برداشت کرنی ہے، احکام شریعہ کی بے حرمتی اگر کوئی دیکھے تو اس کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے یا ریزسٹ کرنا ہے۔ تو یہ سارے چیپٹر جو ہیں انفرادی موضوعات بھی، اور پھر ہمارے معاشرتی جو اجتماعی جو معاملات ہیں ان میں بھی بہت ساری ہمیں رہنمائیاں پچھلے سارے چیپٹرز میں ملتی ہیں۔ یہ اس لیے میں نے تذکرہ کیا کہ تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ تازہ ہو جائے، کیونکہ یہ پچھلی جو جتنے چیپٹرز گزر گئے، ہر چیپٹر جو ہے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے بہت اہم رہنمائی ہماری جو ہے وہ کرتا ہے۔ چلتے چلتے ہم جو اپنا جو پچھلا چیپٹر تھا 78 نمبر، اس پر ہم جب پہنچے تو وہاں سے ایک نیا موضوع جو ہے وہ کہنے شروع ہوا تھا۔ 78 نمبر چیپٹر کا موضوع جو ہے ارباب اختیار کو رعیت کے ساتھ نرمی اور ان کی خیر خواہی کا حکم۔ یعنی یہاں سے چیپٹر نمبر 78 سے ایک موضوع جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوا، اور حکمرانی کی طرف، یا حکمران یا صاحب اختیار یا وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، ان لوگوں کی طرف اب تھوڑا سا موضوع بدلا کہ کہ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا بیان، جو صاحب اختیار ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کے ماتحت جو لوگ ہیں، ان کے ماتحت جو ملازم ہیں، یا ان کی ایون کہ ان کے فیملی کے جو احباب ہیں جو ان کے زیر سایہ ہیں یا ان کی نگرانی میں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے نرمی اور خیر خواہی جو ہے وہ کرنی ہے۔ ایک حکمران جو کسی سلطنت کا ہے اس کو اپنی رعایا کے ساتھ، عوام کے ساتھ کس طرح سے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے یا یہ موضوع جو ہے پچھلے چیپٹر سے شروع ہوا تھا، اسی موضوع کا اب اگلا لیول جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیپٹر نمبر 79 میں، جس کا ٹائٹل ہم دیکھتے ہیں انصاف کرنے والے حکمران کا بیان۔ اب یہاں پر جب ہم آگے بڑھیں گے اور کچھ احادیث کو آج ہم سمجھنے کی جب کوشش کریں گے، تو اس میں ہمارے لیے اہم بات جو نوٹ کرنے کی ہے، جو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیں، تاکہ مطلب اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کو ہم ایک درمیانی یا ایک معتدل انداز سے ان کو سمجھ سکیں، یا ان کے درمیان ایک جو توازن ہے وہ برقرار رہے، کہ حکمران اور حکمران کے ساتھ اس کی رعایا، یعنی صاحب اختیار بندہ جو ہے جو بھی ہے، اور اس کے اندر یا اس کے زیر سایہ یا اس کے زیر کفالت یا اس کے ماتحت جو لوگ ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان دونوں کی کوارڈینیشن اور ان دونوں کا رابطہ اور ان دونوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں، وہ ان کے درمیان جو ایک اہم ربط ہے، یا ان کے درمیان ایک جو کہہ لے کہ احکامات ہیں یا جو رہنمائیاں ہیں وہ ہمیں یہاں پر ملتی ہیں۔ تو کیونکہ حکمران جو ہے یا صاحب اختیار جو ہے وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے، اس لیے اس کی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اس کی رسپانسبلٹیز کو، اس صاحب اختیار کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو اس کے ماتحت جو بندہ ہے، اس کو اس کا تعاون جو ہے وہ درکار ہوتا ہے۔ اس کا جب تک تعاون نہیں ہوگا دونوں، اور جب تعاون ہوگا دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لیکن اگر دونوں کے درمیان کچھ تنازعات ہیں، کچھ ان کے درمیان جھگڑے ہیں، کچھ ان کے درمیان لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اس صورت میں دونوں ہی پھر ناکام ہوتے ہیں، نہ صرف دنیا کی زندگی میں بھی بلکہ آخرت کی زندگی میں بھی۔ اس کے علاوہ دوسرا جو اہم نقطہ جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے آگے بڑھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ دونوں کے معاملات، جو صاحب اختیار ہے یا حکمران ہے، اس کے معاملات اور اس کے عقائد بھی، اور جو ماتحت بندہ جو ہے اس کے معاملات اور اس کے عقائد اور اس کے نظریات، یہ دونوں جو ہے وہ اسلامک پرسپیکٹو میں بات ہوگی، نہ کہ دنیاوی جس طرح سے آج کل کے معاملات چلتے ہیں ان کے حساب سے۔ لیکن پھر بھی ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں یا باتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، جب ہم ان کو مختصر انداز سے دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک دو پوائنٹس ہیں جو ہم اپنے ذہن میں رکھ کر آگے بڑھیں گے، تاکہ
ایک مناسب انداز سے ہم اس موضوع کو سمجھ بھی سکیں، اور اس میں آنے والی جو احادیث ہیں اور آیات ہیں ان کو ہم مطلب ان کی جو مین مقصد جو ہے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ تو بہرحال اس انصاف کرنے والے حکمران اس جیسا کہ ہم چیپٹرز کا جو اسلوب رہا ہے امام نووی کا رحمۃ اللہ علیہ، کہ پہلے اس چیپٹر کے متعلقہ کچھ آیات جو ہیں وہ تذکرہ کرتے ہیں، پھر احادیث کی طرف وہ آتے ہیں، تو اسی اسلوب کو برقرار رکھتے ہوئے اس چیپٹر میں سب سے پہلے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، اس کا تذکرہ یہاں پر جو اس کو کوٹ کیا امام نبوی نے یہاں پر، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یامر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عدل اور احسان، عدل و انصاف، عدل یا اس کو ہم ملا کر عدل و انصاف بھی اکثر کہتے ہیں، اور احسان، عدل جو ہے وہ عام معنی ہے، عام جو جانا پہچانا ہمارا ورڈ ہے، کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کا حق جو ہے وہ دے دیا جائے۔ انصاف یا عدل کرنا کیا ہے؟ کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو اس کا حق جو ہے وہ دے دیا جائے، یا اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، یا اس کو اس کے حق ملنے کا اہتمام کرنا، یہ عدل و انصاف کا قائم کرنا ہے۔ اور جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو اکثر حق جب ملتا ہے تو اس حق میں سزا بھی ساتھ میں شامل ہوتی ہے۔ یہ عدالتوں وغیرہ میں جائیں یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے یا انصاف ہوتا ہے، تو وہاں پر کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن کو کمپنسیٹ کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی یا اس طرح کے معاملات ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ان سے اگر کوئی ظلم جبر زیادتی یا اس طرح کے معاملات ہو گئے تو ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ انصاف میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وہ عدل جو ہے وہ قائم کریں یا انصاف قائم کریں اپنے معاشرے میں، اور دوسرا احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اور احسان جو ہے یا حسن سلوک یا حسن جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کی سادہ ترین یا مختصر ترین جو اس کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو جو اس کا حق جو ہے وہ تو دے دیا، اس کے حق کے ساتھ اس کے ساتھ اضافی اچھا برتاؤ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ کیا جائے۔ یعنی فرض جو ہے یا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو نماز میں فرض نماز جو ہے یا فرض رکعات جو ہیں وہ تو ہمیں پڑھنی ہی پڑنی ہیں، ان میں تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، وہ تو چھوڑیں گے تو اس کے اوپر تو پھر پکڑ ہوگی اور گناہ بھی ہوگا، اور عذاب یا سزا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس فرض کے ساتھ کچھ اضافی جو چیزیں ہیں، جو اضافی جو نوافل وغیرہ ہیں، ان کو ادا کر کے ایکچولی انسان جو ہے وہ اپنی ذات کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ایک احسان کرتا ہے۔ اسی طرح سے مطلب یہ دوسروں کے ساتھ بھی جس طرح کے بھی معاملات ہیں ان کے منیمم رائٹس جو ہیں وہ تو ان کو ملنے ہی ملنے ہیں، ان میں تو کوئی احسان ہے ہی نہیں، وہ تو ان کی ذمہ داری میں بنتی ہے، جس کے ذمہ جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے، یہ تو اس کی ذمہ داری ہے، یہ تو اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اس رسپانسبلٹی سے بڑھ کر اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، اس کے لیے کوئی خیر خواہی کرے، اس کے لیے کوئی بھلائی چاہے، یا اس کو کوئی فائدہ پہنچائے معروف طریقے سے، پازیٹیو انداز میں، تو یہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور عدل اور احسان کرنے کا حکم اس چیپٹر کے ساتھ اس آیت کو پیش کرنا، اس کی خاص اہمیت جو ہے وہ ہمیں اس کا اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ ایک تو جیسا تذکرہ ہوا کہ دو طرفہ ہے یہ حکمران جو ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہوگا، اور جو اس کے ماتحت جو ہیں ان کے بھی لازم ہوگا، جو جو ان کے ذمہ واجب الادا مطلب ذمہ داریاں ہیں ان کو وہ پورا کرے، بلکہ احسن طریقے سے وہ پورا کریں دونوں پارٹیز جو ہیں۔ اسی طرح سے آگے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 جو ہے اس کا ترجمہ ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور جو کوشش کرے گا، چاہے وہ ماتحت ہے، چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ جس بھی لیول پر ہے، جو انصاف کرے گا اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جیسا کہ غالباً کل تھوڑا سا تذکرہ ہوا تھا کہ اختیار
ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار جو ہے وہ کچھ نہ کچھ چیزوں کے اوپر دیا گیا ہے، اور یہ سارا اختیار اگر جمع کریں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ بھی اپنے کچھ مطلب حکمرانیاں کرتا ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر انسان کی اپنی حکمرانی جو ہے وہ بھی ہمیں ضرور سامنے رکھنی چاہیے، اس کو بھی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 کے مطابق۔ اب یہ بنیادی معلومات یا بنیاد جو ہے یا تعریف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں آیات میں کر لی اس موضوع کی، تو اس کے مطابق ہم اب جب ہم آگے بڑھے جائیں تو ایک متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی ایک حدیث جس کا ترجمہ کچھ جو ہے، یہ حدیث نمبر 659 ہے اس والیوم کی، ریاض الصالحین کا جو چیپٹر 1 ہے اس کی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور وہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ پسینے میں شرابور ہوگا۔ ہاں البتہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے عرض کا سایہ جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ وہ مختلف جگہوں پر ان کی مختلف خصوصیات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کیا۔ تو اس حدیث میں 7 مختلف لوگوں کا تذکرہ ہوگا، ان میں سے ایک تو جو ہے وہ موضوع کے مطابق ہے، باقی بھی ہمارے سامنے جب یہ حدیث ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ حدیث جو ہے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ بہرحال وہ 7 لوگ کون ہوں گے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قدر رحمت کرے گا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے عرض کا سایہ جو ہے وہ نصیب ہوگا؟ ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے انصاف کرنے والا حکمران، وہ حکمران جو اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر انصاف کرنے والا ہے۔ اور یہاں پر اسپیشلی جو پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے، جو عربی متن ہے اس کا، وہ ہے امام عادل۔ امام عادل، امام حکمران، عادل امام۔ امام جو ہے وہ عام طور پر حکمران کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے ترجمے کے لیے، لیکن امام کا جو معنی ہے وہ بڑا وسیع ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس طرف اشارہ یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، کہ جب ہم امام کہیں گے تو اس کا مطلب ہے لیڈ کرنے والا، آگے آگے چلنے والا، یا اس کی وہ بندہ جس کے پیچھے فالوورز ہیں جو اس کی تائید کرتے ہیں، یا جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، یا جو اس کے ماتحت ہیں۔ تو اس لفظ کو جب ہم دیکھیں، امام عادل، لیڈ کرنے والا، انصاف کے ساتھ لیڈ کرنے والا جو بندہ ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری کیٹیگری جو آ جاتی ہیں۔ بطور خاص تو حکمران شامل ہوتے ہیں جو جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مختلف عہدے جو ہیں وہ ان کو ملے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، وہ حکمران بنے، یا حکمرانوں کے تحت گورنمنٹ کی سطح پر کہہ لیں، یا گورنمنٹ کے جو جو تعینات کردہ جو وزیر مشیر وغیرہ ہے جن کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کچھ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ذمہ داریاں انجام کرنے دینے کے لیے ان کی رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو وہ تو سارے شامل ہیں ہی، بطور خاص وہ شامل ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی ایک فیملی کا سربراہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی فیملی کے اوپر، تو وہ اپنی فیملی کو لیڈ کرتا ہے۔ ایک کوئی بزنس ہے، بزنس کا آنر یا بزنس کے مینیجر یا سپروائزر جو ہیں، وہ مختلف لیولز پر مختلف لوگوں کو یا مختلف وسائل کو استعمال کرنے میں لیڈ کرتے ہیں ان ساری ایکٹیویٹیز کو۔ تو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے جماعت جو ہیں، جیسے مسجد میں چلے جائیں تو وہاں پر کوئی معلم ہے، علماء جو ہیں وہ بھی لیڈ کرتے ہیں اپنے جو ان کے ساتھ جو ان کے شاگرد وغیرہ ہیں، یا ان کے دیگر جو ہیں، تو یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور بہت وسیع اس کا معنی ہو جاتا ہے۔ تو ان سارے معنوں میں یا ان ساری کیٹیگریز کے لوگوں میں جو انصاف کرنے والا لیڈر جو ہے، لیڈر کی رسپانسبلٹی سب سے پہلے اس لیے آتی، لیڈر کی پکڑ بھی اس لیے ہوگی، یا لیڈر کے ساتھ کوشچن آنسر بھی زیادہ اس لیے ہوں گے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل عطا فرمائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار استعمال کیا، اس لیے وہ پہلے نمبر پر ہوگا کہ اس سے سوال کیا جائے کیوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ماتحت جو ہے اگر وہ ہٹ درمی سے کام کرے اور حکم نہیں مانیں گے اپنے لیڈر کا کسی بغیر کسی وجہ کے، تو ان سے پوچھ گچھ نہیں، ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، لیکن
زیادہ ذمہ داری کیونکہ حکمران کی ہے، اس لیے اس کا یہاں پر بطور خاص تذکرہ جو ہے، اور اس کی ذمہ داری کے مطابق اس کو بہت ساری سچویشن فیس کرنا چاہیے، کرنی پڑتی ہیں۔ ہاں، ایک تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ چلتے چلتے آگے ایڈ کرتے جائیں، تاکہ جب ہم آگے بڑھیں تو اس میں ہم مزید فائن ٹیون کرتے جائیں اپنے میٹر کو، کہ جو لیڈر ہے اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ عام طور پر زیادہ ہوتی ہیں ان کی اس کی نسبت۔ اب لیڈر جو ہے، اس نے تو جو بھی فیصلے کرنے ہیں، یا جو بھی اس نے ایک اسٹریٹجی بنانی ہے، یا کوئی قانون یا اصول وضع کرنا ہے، یا کوئی پالیسی مرتب کر کے امپلیمنٹ کرنی ہے، تو وہ ایک اجتماعی سوچ کے ساتھ، ایک براڈ ویژن کے ساتھ وہ سارا کچھ وہ آؤٹ لائن کرتا ہے۔ چاہے وہ کمپنی کا کوئی مینیجر ہے، مالک ہے، چاہے وہ کسی بڑے ادارے کا وہ سربراہ ہے، چاہے حکومت کے وہ مطلب اوپر جو بیٹھے ہوئے بادشاہ وغیرہ ہیں، یا وزیر اعظم جو ہیں، یا صدور وغیرہ ہیں، ان کو ایک براڈ لیول پر جا کے سوچنا پڑتا ہے، مستقبل بینی کرنی پڑتی ہے، اور سارے جو میکسیمم جو لوگ ہیں ان کے حقوق اور ان کے جو مطلب حقوق ہیں ان کو وہ بہم پہنچانے کے لیے ان کو پالیسی سازی کرنی ہوتی ہے۔ لیکن جو عام جو بندہ ہے، جو اس کے ماتحت ہے، وہ تو ایک اس کی سوچ جو ہے وہ انفرادی ہوتی ہے، وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومتی ہے اس کی سوچ، کہ میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، یا مجھے یہ ملنا چاہیے، یا میرے لیے یہ کمفرٹیبل ہے، یہ میرے لیے کمفرٹیبل نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن جو ہے وہ تقریباً ہر جگہ پر ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اب اس سچویشن میں کیا ہے کہ ایک پالیسی جو بنائی جو حکمران نے، یا بڑا جو صاحب اختیار بندہ ہے، جب اس نے پالیسی بنا کر یا کوئی مطلب رولز اینڈ رسپانسبلٹیز طے کر کے جب اس نے پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ بھاری گزرتی ہے، جن کو لگتا ہے کہ یار یہ خام خواہ سے ہمارے اوپر ٹینشن ڈال دی، اس کی کیا ضرورت تھی، اس کی بجائے اس طرح سے ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ کیونکہ انفرادی سطح پر سوچتا ہے، اس لیے تھوڑا سا ریئیکشن جو ہے اس کی طرف سے آتا ہے، وہ کبھی ناپسندیدگی کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی ایک مخالفت کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کبھی اس کو وہ لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بھاری ہے، کیوں میرے لیے کر دیا۔ لیکن اجتماعی طور پر اگر حکمران نے کیا ہے، تو اس کا سوچ کا معیار جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، اس اعتبار سے بھی وہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ اور اگر اس نے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے امور کو انجام دیا، تو پہلا حق اس کا ہے کہ وہ اللہ کے جو عرش ہے اس کے سائے کے تلے بھی اس کو جگہ دی جائے، کیونکہ اس کے سائے کے نیچے دنیا میں کی زندگی میں جن لوگوں نے فائدے اٹھائے، یا جن لوگوں کو وہ فائدہ پہنچاتا رہا اپنی اس محنت سے، وہ اس کا اجر جو ہے، یا اس کا حق، یا اس کا بدلہ جو ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پر ملے۔ تو ایک یہ پوائنٹ جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ جتنے بھی ہماری جو کلیشز ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا جو ایک وجہ ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ حکمرانوں کی سوچ جو ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے، جبکہ جو نیچے ان کے لوگ ہیں وہ انفرادی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن دوبارہ سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ کلیریفائی کرتے چلیں کہ یہ سارا اسلامک پرسپیکٹو میں ہے۔ یہ دنیا کے جو قوانین ہیں، یا دنیا کے جو معاملات ہیں، وہ تھوڑے سے زیادہ کریٹیکل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس میں اکثر جو ہے اسلام کے اصول جو ہے دونوں طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے بھی اور رعایا کی طرف سے بھی، کچھ اصول جو ہیں وہ کہہ لو کہ ان کو فالو نہیں کیا جاتا، ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، ان کو سیکنڈری کر دیا جاتا ہے، یا بالکل کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے اس میں بہت سارے بگاڑ آتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ الگ سے ٹاپک ہے، لیکن وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سا نکھرتا چلا جاتا ہے میٹر۔ تو ہمیں یہ اسلامک پرسپیکٹو میں سارے سمجھنے ہیں، اور جو بھی چاہے وہ دنیا کے قوانین پہ کام کر رہا ہے، تو اسلامک جو شرعیہ ہے اس کو سامنے رکھ کے جب وہ کام کرے گا، تو یقیناً وہ دونوں بینیفٹ، ڈوئل بینیفٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ بہرحال سب سے پہلا جو شخص جس کا تذکرہ ہوا وہ انصاف کرنے والا حکمران ہے، جو بندہ جس نے اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کی بھرپور کوشش کی، اپنی پوری نیت کے ساتھ کوشش کی، پوری نیت کے ساتھ اس نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بخوبی انجام دی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ دوسرا جو ہے، اب دوسرے جو ہیں وہ بھی مختصر انداز سے دیکھتے ہیں، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا بڑا ہو، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہو۔
यानी नौजवानी में ही नेक काम करने वाला, नौजवानी में ही गुनाहों से दूर होकर अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलने वाला। नौजवानी का एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें बड़ा एनर्जेटिक होता है, जिसमें एक मौत का खौफ जो है वो भी आमतौर पर कम होता है कि अभी तो जवानी है, उसके बाद नौजवानी है, जवानी आनी है, जवानी के बाद फिर बुढ़ापा आएगा, पता नहीं कितने साल अभी और हैं, अभी तो बस ऐश मस्ती कर लें। तो मौत का खौफ जो है वो भी, हालांकि मौत का वक्त कोई मुकर्रर नहीं, लेकिन ये आम फितरत है इंसान की कि उसको जवानी में मौत का खौफ जो है वो भी थोड़ा सा कम होता है। उसके अलावा वो एनर्जीज उसमें होती हैं कि जैसे ही उसको कोई मौका मिलता है, चुस्ती के साथ बड़ी एक्टिवली वो इसमें पार्टिसिपेट कर लेता है। और फिर अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसका मेंटल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं होता कि वो समझ सके चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से। जैसे ही उसके पास कोई मौका मिलता है तो वो कर गुजरता है, या उसको कर गुजरने के लिए वो बड़ा एनर्जेटिक होता है। तो नौजवानी में जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और नौजवानी की दौर में ही जिसने अपने नफ्स के ऊपर काबू पा लिया, तो उसने एक बहुत ही बड़ा काम जो है वो दुनिया की ज़िंदगी में कर दिया। और ये एक बहुत ही अहम है। और देखें, जिन वालदैन ने अपने बच्चों को इस तरह से परवरिश कर दिया कि वो अपनी जवानी में ही अल्लाह के सामने वो सरबसजूद हो गए, तो उन वालदैन को भी यकीनन उसमें से हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। हमें भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है ख़ासकर आज के दौर में, जिस तरह से आजकल के मामलात हैं, या जिस तरह से आजकल का दौर चल रहा है, फितनों का भी, सोशल मीडिया का, दीगर जितने बहुत सारे मामलात हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें अक्सर जो है हमें बहुत सारी रेजिस्टेंस मिलती है। लेकिन फिर भी हमें थोड़ी बहुत जितनी हमारे अंदर इस्तात है, थोड़ी बहुत कोशिश जो है वो ज़रूर करते रहना चाहिए। हाँ, वो बंदा जो अपनी नौजवानी में ही संभल गया, यकीनन वो कितनी बड़ी खुशखबरी है उसके लिए कि अल्लाह ताला को के अर्श का साया उसका नसीब होगा, जब किसी किस्म का कोई साया नहीं होगा वहां पर किसी के लिए। और तीसरा जो है वो आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ हो, यानी वो नमाज के साथ इस कदर वो मोहब्बत करता है कि जैसे वो वेट करता रहता है कि कब मस्जिद का दरवाज़ा खुले और कब वो जाए मस्जिद में और जाकर वहाँ अपने रब के हजूर जो है वो पेश हो जाए। इसी तरह से ख़वातीन जो हैं वो भी इसमें शामिल होती हैं यकीनन, कि वो ख़वातीन जो है कई दफ़ा तो ठीक है मसरूफियत होती है, लेकिन अगर उनके पास मौका मिले, कोशिश करें थोड़ी बहुत नमाज को वक्त के ऊपर अदा करने की कोशिश करना जो है वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, या उसमें ख़वातीन जो इसमें बराबर की शामिल हो सकती हैं कि नमाज के लिए उनका वक्त, दिल जो है वो अटका हुआ रहे, कि जैसे ही नमाज का वक्त हो वो इधर उधर की मसरूफियात जो है उनको छोड़कर, मस्जिद में जाना उनके लिए लाजिम नहीं है, हालांकि मस्जिद में भी जा सकती हैं वो, लेकिन आमतौर पर ये कम ही होता है। तो घरों में उनके साथ भी इस तरह के मामलात होंगे तो वो भी जरूर जरूर इसमें शामिल हो सकती हैं। और चौथे नंबर पर वो दो आदमी जो अल्लाह की रजा की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उसी वजह से बाहम जमा होते हैं, और उसी पर यानी अल्लाह की मोहब्बत पर ही वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। दो आदमी या दो लोग जिनकी आपस में ऐसी मोहब्बत है जो अल्लाह ताला की रजा के लिए है, जो आपस में कोई दुनिया का नफा हासिल करने के लिए नहीं, कोई दुनिया के कोई मामलात जो है उनको संवारने के नहीं, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो दोनों लोग जो हैं वो भी अल्लाह ताला के जो अर्श है उसके साए के मुस्तहिक होंगे, अल्लाह ताला की रजा की खातिर। और जब वो मिलते हैं तो अल्लाह के नाम के साथ, या अल्लाह की मोहब्बत के लिए, या अल्लाह के साथ मोहब्बत जो है उसको रिवाइव करते हैं, मतलब दीन की बात करते हैं, अल्लाह की बात करते हैं, रसूल की बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो और जब वो जुदा होते हैं तो वो कुछ मजबूरियां, अपने अपने मामलात कुछ हैं ऐसे, लेकिन अल्लाह के अहकामात को बजावरी करने के लिए जुदा होते हैं, और वापस जब मिलते हैं तो फिर अल्लाह का जिक्र अज़कार करते हैं, या अल्लाह के साथ मोहब्बत, या अल्लाह की रज़ा की खातिर एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करते हैं। तो बहुत सारे इसमें पहलू आते हैं। तो दो दो जो अफराद जो है जो आपस में इस तरह से मोहब्बत करें, उनको भी अल्लाह ताला के अर्ज़ का छाया जो है वो आखिरत में नसीब होगा इंशाअल्लाह। इसी तरह से वो आदमी जिसको मनसब व जमाल वाली औरत दावत गुनाह दे, और वो उसके जवाब में कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, ये भी एक बहुत अहम नुक्ता है, खासकर मर्द जो हैं उनमें। बल्कि अब तो जिस तरह से मामलात हैं, ख़वातीन भी मतलब नाउज़ुबिल्लाह दोनों तरफ ही ये मैटर जो है वो होता है।
ہم اپنے معاشرے میں نظر دنائیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، لیکن یہاں پر جو نقطہ مین ہے کہ منصب و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور اس کے جواب میں وہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی سچویشن ایسی ہے یہاں پر اس کو ایک ایسی سچویشن میں موقع ملے جس میں کوئی ہر طرح کی بے خوفی ہے، اس کو یہ خوف نہیں کہ وہ پکڑا جائے گا، اس کو یہ خوف نہیں کہ کوئی اس کو پوچھے گا، اس کو یہ خوف نہیں کہ مطلب اس کو کوئی سزا ملے گی، کیونکہ منصب والی کوئی کوئی بااثر قسم کی وہ عورت ہے جو اس کو دعوت گناہ دے رہی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، اٹریکٹیو بھی ہے، اور اپنی طرف وہ مائل کرنے والی بھی ہے، اس کو دیکھ کر اس کی طرف دل جو ہے وہ مائل بھی ہو جاتا ہے، تو سچویشن پوری ایسی سازگار ہے کہ وہ اگر کر گزرے تو اس کے دل کو بھی جو بھی ایک یہ ایک شیطانی امر جو ہے وہ بھی اس کو حاصل ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہوگی، وہ حفاظت میں بھی ہے، اس کے باوجود وہ اللہ سے ڈرتا ہوئے کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ایک بہت ہی کریٹیکل سچویشن ہے جس سے اگر کوئی بندہ نکل گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 6 پر وہ آدمی جس نے اس طرح سے خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے ساتھ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا تھا، یعنی کہ چھپا کر صدقہ کرنا، یعنی صدقے کا اعلان جو ہے وہ نہیں، بلکہ خفیہ رکھ کر کسی کی مدد کرنا، کسی کا صدقہ کرنا، یا کسی کی مطلب کسی کے لیے کوئی فائدہ جو ہے وہ دینا۔ صدقہ جو ہے اس کے لیے تو دونوں طرح کی رائے ملتی ہیں، آپ ظاہر کر کے بھی دے سکتے ہیں، آپ چھپا کر بھی دے سکتے ہیں، لیکن ظاہر کر کے دینے میں بھی کسی کی طرح کا اگر ریاکاری وغیرہ کا کوئی معاملہ ہے تو یقیناً وہ صدقہ ہو سکتا ہے، دنیا میں تو اس کا نام جو ہے وہ بڑھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ظاہر کر کے صدقہ دینے کا مطلب جو ہے وہ اکثر ہوتا ہے کہ ترغیب دینا، اپنے ساتھیوں کو ترغیب دینا، اپنی فیملی جو ہے یا اپنے بچے جو ہیں ان کو تھوڑا سا اس کی طرف راغب کرنا کہ دیکھو صدقہ کرنا چاہیے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اہمیت کیا ہے، ایک دوسرے کو دعوت دینا صدقہ کرنے کی، وہ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک بڑی جو مقدار ہے صدقے کی وہ خفیہ رکھ کر ہمیں ضرور دینی چاہیے، اور خاص کر آگے جا کر شاید آ بھی جائے گا آج کے سبق میں اگر ہمیں موقع ملا تو، کہ سفید پوش لوگ جو ہیں، جو سفید پوش ان کی سفید پوشی کا بھرم ہی اسی طرح سے رکھا جا سکتا ہے کہ وہ خفیہ انداز میں، اور ایسا خفیہ انداز کہ اکثر ان سفید پوش لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے کہ اس شخص نے ہماری سفید پوشی کی وجہ سے ہماری مدد کی، ان کی انا جو ہے وہ اس طرح سے برقرار رکھنے کی کوشش جو کرتا ہے۔ تو اور بھی مختلف سارے معاملات ہوتے ہیں، تو خود خفیہ صدقہ کرنے والا اور اس کو اتنا خفیہ رکھے، یعنی صدقہ کر کے ایسے بھول جائے کہ اس کے رائٹ ہینڈ نے وہ خرچ کیا تھا، اور اس کا لیفٹ ہینڈ جو اس کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس نے کیا خرچ کیا تھا، کس کے اوپر خرچ کیا تھا، کتنا خرچ کیا تھا۔ اور اس کے بعد 7 نمبر پر ہے وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں اس کے خوف سے، یعنی اللہ کے خوف سے آنسو روا ہو گئے۔ وہ آدمی جس نے اکیلے میں تنہائی میں عام طور پر یہ رات کے پہر میں ہوتا ہے، لیکن دن کے اوقات میں بھی تنہائی جب میسر ہو، جب کہ اس کے اوپر کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی میں کروں یا نہ، بالکل آپشنل ہے اس کے لیے، میں اللہ کی عبادت کروں یا نہ کروں، دعائیں کروں یا نہ کروں، لیکن ایسے حالات میں بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتوں میں اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی سے امید جو ہے وہ اس کے دل میں بھرپور طریقے سے ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک خوف جو ہے، خشیت جو ہے وہ بھی اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، اور اسی سچویشن میں اس کے آنسو جو ہیں رواں ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے قیامت کے دن۔ تو یہ 7 لوگ جو ہیں مختلف، یہ بہت ہی اہم ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں بھی فال ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اپنے گریبانوں میں ہم جھانکیں، ضرور جھانکیں اور دیکھیں، اور جو مناسب ہو یا جہاں پر ہمیں لگے کہ اس کیٹیگری میں ہم فٹ ہو سکتے ہیں تو اس کیٹیگری میں فٹ ہو سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری آسان کیٹیگریز بھی ہیں، جیسا کہ یہ 7ویں نمبر پر ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا کون ہے جو نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے کوئی مالی وسائل نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں چاہیے، اس کے لیے کوئی بڑی بڑی پراپرٹیز نہیں چاہیے، وہ تو ہر ایک بندہ جو ہے بالکل جو لیٹا ہوا ہے یا جو صحت سے بھی آ رہی ہے تھوڑا، مطلب اس کے لیے بھی یہ ممکن ہے کہ وہ سارا کچھ کر سکے، لیکن یہ ہماری کمزوریاں ہیں اور ہماری مطلب گمراہیاں ہیں کہ ہم
ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور ان کے مطابق ہم اپنا نام جو ہے وہ اس لسٹ میں نہیں لکھا پاتے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں کہ کسی نہ کسی کیٹیگری میں کچھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ نہ کچھ جو ہے وہ مطلب کرنے کی کوشش ضرور کریں۔ تو یہ 60 کیٹیگریز ہیں، ان کو اپنے سامنے ضرور ایک دفعہ ریوائز کیجئے گا، اور اپنے آپ کو کسی ایک کیٹیگری میں فٹ کرنے کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے ضرور انشاءاللہ۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی حدیث نمبر 2 اور والیوم کی حدیث نمبر 660 660، یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس، وہ بندے جو انصاف کرتے ہیں، انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے حکم، اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنے کاموں میں جو ان کے سپرد ہوئے انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے حکم میں، اپنا حکم سے مراد جو ان کو حکمرانی ملی ہے، اس حکمرانی کو یا اس اختیار کو بڑے معتدل انداز سے اور بڑے بہترین انداز سے منصفانہ طور پر وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، جو اپنے گھر والوں کے بارے میں، یعنی اپنے فیملیز اور اپنے بال بچہ اور اپنے دیگر قریبی اور رشتہ دار اور عزیز وغیرہ جو ہے ان کے بارے میں بھی اور ان کاموں میں جو ان کے سپرد کیے گئے ہیں، یعنی ان کی ذمہ داریاں جو ان کے اوپر لگائی گئی، ان سارے معاملات میں بھی وہ انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی اگر ہم تفصیل سے دیکھیں گے تو بہت سارے پہلو ہمیں مل جاتے ہیں۔ ان کے ذمہ داریاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ان کے اتھارٹی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسا کہ مطلب مثال کے طور پر لے لیں کہ ایک سائٹ سپروائزر ہے جو سائٹ کے اوپر کام کرا رہا ہے، اس سپروائزر کے پاس بہت سارے مٹیریل آتا ہے، بہت سارے اکوپمنٹس آتے ہیں، بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں جو اس کی ذمہ داری میں ہوتی ہیں کہ ان کو کس طرح سے سائٹ کے اوپر استعمال کرنا ہے اور کتنا استعمال کرنا ہے۔ تو اگر ان میں وہ غبن کرنا شروع کر دے، ان میں تھوڑی سی اونچ نیچ شروع کرنا کر دے، تو کسی کو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے، لیکن اللہ سے تو وہ نہیں چھپا سکتا۔ تو وہ اپنے ان ذمہ داریوں کو کس بہت قدر بخوبی انجام دیتا ہے اور کس قدر انصاف کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ، یہ تو سپوزر جو ہے وہ اپنی کمپنی یا اپنا مالک یا اپنا مینیجر جو ہے اس کے ساتھ وہ کہہ لیں کہ وہ انصاف کر رہا ہے، تو کیونکہ اس کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں جس میں اس کے پاس ایک آپشن ہوتی ہے کہ وہ اگر ادھر ادھر کرنا چاہیں تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں چل سکتا، اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ انصاف کے ساتھ چلتا رہے اور انصاف کے ساتھ معاملات کو لے کر چلے، تو یقیناً وہ بھی اس کا حقدار ہے کہ اللہ کے نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اب اللہ کے نور کا ممبر جو ہے، اللہ کے نور کے ممبرز کس کا یہاں پر تذکرہ ہے اس کے بارے میں بہت واضح تو نہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ جو ہے نصیب ہوگا، جیسے کہ پچھلی حدیث میں ہم دیکھا، یا اللہ تعالیٰ ان کو خاص، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فضل و کرم کرے گا کہ وہ میدان حشر میں ان کو کوئی تنگی جو ہے وہ چھوئے گی تک نہیں، احساس تک نہیں ہوگا ان کو کسی پریشانی کا، تنگی کا۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم ہوگا۔ تو بہرحال، تو یہ تین لوگ جو ہیں، یہ اپنے حکم، یعنی اپنا جو اختیار ہے اس کو وہ بڑے انصاف کے ساتھ استعمال کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ وہ انصاف کریں، اور ان کاموں کو جو ان کی ذمہ داریاں جو ان کو دی گئی ہیں ان کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، حکمران کا مطلب یہ ہے کہ اختیار جو استعمال کرنا ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ، کسی کا کوئی پالیسی ترتیب دینی ہے تو وہ بھی برابر کی سطح پر، یہ نہیں ہے کہ جیسے آج کل ماحول چل رہا ہے کہ ٹیکس ریبیٹ جو ہے وہ دے دی، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کو پہلے ہی بہت ساری فیسلٹیز اویلیبل ہے، ان کی فیسلٹیز اور بڑھا دی۔ مطلب پولیٹکس میں کسی کی طرح کی مثال نہیں دینی چاہیے، لیکن ہمارے سامنے معاملات تو کھل کر آ جاتے ہیں کہ ہمارے وزراء جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں جو ہیں وہ تو 100 گنا، 100 100 فیصد، 200 200 فیصد بڑھا دیں، لیکن جو مزدور طبقہ جو ہے اس کے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ پوری نہ ہو، تو یہ ان کے اختیار میں کس قدر وہ قدغن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کی رہنمائی کرے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان باتوں کے اوپر کان بھی دھریں۔ تو حکمران جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ جو فیملی کا جو سربراہ ہے وہ بھی، اور جو دوسرا ہر طرح کا جو بندہ ہے جو اپنی ذمہ داریاں جو اس کو سونپی گئی اس میں جب وہ انصاف کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص فضل جو ہے اس کا حقدار وہ ہوگا قیامت کے دن یا میدان حشر میں۔
اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 661، یہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. ہم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کریں. تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں. اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں. تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت بھیجیں. راوی کا بیان ہے، یعنی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیان ہے کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کی بیعت توڑ دیں؟ اب یہ لوگ جن کو ناپسند ہے، وہ حکمران جو ناپسند ہیں، کہ ان پر جو لعنت کرتی ہے عوام جو ہے ان کے بارے میں انہوں نے پوچھا حضرت عوف بن مالک نے کہ کیا ہم ان کی بیعت توڑ کر ان کے خلاف بغاوت نہ کر دیں پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں. نہیں، جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں، یعنی جب تک کہ وہ نماز کے راستے پر ہیں، جب تک کہ وہ دین کے راستے پر ہیں، جب تک کہ وہ دین کے معاملے میں کوئی قدغن نہیں کرتے یا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتے، تو اس وقت تک تمہارے لیے یہ مناسب نہیں، یا تمہیں یہ اجازت نہیں کہ تم ان کے خلاف بغاوت کر دو اور ان کے خلاف اقدامات کر لو، یا ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک جو ہے وہ چلانی شروع کر دو. تو یہ حدیث جو ہے، ہمارے پچھلے جتنے پوائنٹس ہیں ان کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بہت ساری پوائنٹس اس میں ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ حکمران اور رعایا دونوں جو ہے وہ شرعی اعتبار سے کوشش ہونی چاہیے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے، یا ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے رکھنے کے لیے. جو بھی قوانین ہیں وہ شرعی اعتبار سے ہوں، جو بھی معاملات ہوں وہ دینی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوں، اللہ تعالیٰ کے عوام جو ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، یا ان کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہوں. تو جب حکمران جو ہے وہ اس طرح سے مطلب اپنے معاملات کرے گا، تو ان کی رعایا جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ محبت کریں گے، کیونکہ حکمران کی جو پالیسیز ہیں، ان کے جو قوانین ہیں، یا انہوں نے جو مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں، وہ عوام کے لوگوں کے حق میں جاتے ہیں، اور لوگ اس سے مستفید ہو کر خوشحال ہوتے ہیں، لوگوں کو آسانیاں میسر ہوتی ہیں، لوگوں کو ریلیف ملتا ہے. تو اس صورت میں دونوں کے درمیان ایک بہترین محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اس محبت میں پھر وہ ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. لیکن جب معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہو جائے، لیکن یہ پہلے معاملے میں اب یہ جیسا کہ تذکرہ ہوا کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شرعیت کی جو بریکٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب کچھ لے دے کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ غیر شرعی معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ حکمران اور ماتحت جو ہیں وہ دونوں خوش ہوتے ہیں کہ دونوں کو بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. یہ کرپشن وغیرہ کے معاملات جو آج کل ہم دیکھتے ہیں حکومتوں میں یا مختلف لیول پر، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے. ایک بندے نے اپنا کام نکلوانا ہے، اس کو آسانی چاہیے، اس کو کسی کے ساتھ کوئی اس طرح سے معاملات ادھر ادھر کر کے کہ بس میرا کام ہو جائے، تو وہ کرپشن کے بدلے کوئی رشوت وشوت اس طرح کے میٹر میں ہے. اور جو حکمران جو ہے یا صاحب اختیار جو بندہ ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، میں اس کو فائدہ کر دوں. تو اس طرح کے ملی بھگت سے ایک دوسرے کے ساتھ جو خوش ہوتے ہیں، وہ دونوں جو ہے وہ قابل گرفت ہوں گے، دونوں کے عمل جو ہے وہ قابل گرفت ہوں گے. تو یہ ان کے سائڈ بائی سائڈ نوٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتے رہنا چاہیے، اس لیے تھوڑی سی تمہید جو ہے وہ پہلے بھی ہم نے تذکرہ کی. بہرحال جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، حکمران جو ہیں وہ بہترین حکمران ہیں. بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے. تم ان کے حق میں دعائیں خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائیں خیر کرے. اور تمہارے بدترین حکمران وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں. تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر لعنت بھیجو. یعنی ایسا حکمران کوئی ٹکر گیا جو کہ
रया का जिसका कोई एहसास ही नहीं, या उसकी जिम्मेदारियां ही नहीं, कि वो बस अपने ही ऐश मस्ती में है, अपने ही जो प्रोटोकॉल्स है वो एंजॉय करता है, अवाम जो है वो जाए भाड़ में। तो इस तरह के हुक्मरान जो है उनको फिर पजीराई नहीं मिलती, उनको फिर रेजिस्टेंस भी मिलती है पब्लिक की तरफ से, अवाम की तरफ से। और फिर वो रेजिस्टेंस जो है अगर वो बढ़ती चली जाए तो फिर वो मुखालफत जो है वो उस पर भी आती है, फिर वो मुखालफत हद से बढ़ी जाए तो वो फिर बगावत पर भी आती है, या रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शदीद होती चली जाती है। तो जितना ये गैप जो है वो बढ़ता जाएगा उतना ही मुखालफत जो है वो शिद्दत पकड़ती चली जाएगी, तो उतना ही वो एक दूसरे को लान तान जो है वो करते रहेंगे। यहाँ पर दोबारा से हमारे जहन में होना चाहिए तो कि इनफरादी तौर पर अगर कोई सोचता है तो उसको भी चाहिए कि वो अपनी सोच जो है वो थोड़ी सी ब्रॉड करे। अगर हुकूमत की कोई पॉलिसी किसी एक को पसंद नहीं, तो हो सकता है कि बेशुमार लोग जो है वो उससे मुस्तफीद हो रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रॉड करके, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके अगर कोई रियायत जो है वो करती है तो वो उनके हक में बेहतर होता है। लेकिन एक ओवरऑल सिनेरियो अगर हुक्मरान ने ऐसा क्रिएट कर दिया जैसा कि आज आजकल देखें, अपने जो नुकसानात हैं उनको पूरा करने के लिए अवाम के ऊपर टैक्स पे टैक्स लाद रहे हैं, उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनके ऊपर इस तरह से टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं कि उनके लिए टैक्स देना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। वो अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर सकते तो बिल कैसे अदा करेंगे, या दीगर जो फीसिस हैं गवर्नमेंट की वो कहाँ से अदा करेंगे। तो ऐसी सूरत में तो फिर एक नेचुरली है कि वो रिएक्शन जो है, नेगेटिव रिएक्शन जो है वो डेवलप होता है गवर्नमेंट के खिलाफ या हुक्मरान के खिलाफ। तो फिर ऐसी सूरत में वो बददुआएं भी उनको मिलती हैं और वो नाहक जो है वो उनके साथ है। तो ये भी मैटर जो है वो दो तरफा है। तो ऐसे हुक्मरान जिन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी अपनी गलत पॉलिसी की वजह से, अब उनको नजर भी आ गया कि हमारी पॉलिसी गलत है, या हम इंसाफ से काम नहीं ले रहे, और फिर आवाम के दरमियान में, आवाम और हुकूमत के दरमियान एक खलीज पैदा होगी जिसकी वजह से एक दूसरे के नापसंदीदगी के साथ एक दूसरे पर लान तान जो है वो भी हो रहा है। तो ऐसी सूरत में वो हुक्मरान है जो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सका, जो अपनी सिचुएशन को बेहतर नहीं कर सका, वो हुक्मरान जो है वो हुक्मरान जो है वो बदतरीन हुक्मरानों में शामिल होगा। तो इसके ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये बदतरीन हुक्मरान जो है उस सूरत में भी, उस कैफियत में भी बगावत, आलम बगावत जो है उसके खिलाफ जो है वो बुलंद नहीं होगा। और ये आलम बगावत जो है वो ये है कि एक ग्रोह बनाकर, टोलियों की शक्ल में कोई ग्रोह बनाकर, या थोड़ा सा जमात या मिलजुल कर इस तरह से मुखालफत शुरू कर दी जैसे जंग शुरू कर दी अपनी हुकूमत के खिलाफ। नहीं, इख्तलाफ करना जो है वो अलग बात है, इख्तलाफ की आवाज़ उठाना जो है वो एक अलग बात है, या अपनी अपनी जो आवाज़ है, अपनी जो राय है वो हुकूमत तक पहुंचाना। अगर हुकूमत के जो महल जो है वो ऊंचे ऊंचे हैं और वहां पर बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, तो उस सूरत में कुछ जमा होकर या कुछ मुख्तलिफ तरीकों से हुक्मरानों तक आवाज़ पहुंचाना जो है वो एक अलग से मैटर है। लेकिन असला लेकर और पूरा फुल फ्लैट प्लानिंग के साथ हुकूमत के खिलाफ बगावत ही कर देना, वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि हुक्मरान जो है वो नमाज पढ़ने से ना रोकें, या नमाज वो खुद ना पढ़ते हों और दूसरों को भी उसके रोकते हों, या इस तरह के मैटर्स हों। तो वो एक एक्सट्रीम सिचुएशन जो है उसमें हो सकता है। उसके बगैर जो है हुक्मरान के खिलाफ इस तरह से बगावत करने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममानत कर दी, मना कर दिया। तो ये हदीस जो है ये भी हमें बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो हमारे सामने आश्कार करती है। इसी तरह से अगली हदीस जो है ये भी सही मुस्लिम से है, हजरत इयाज बिन हिमार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि तीन किस्म के लोग जन्नती हैं, तीन किस्म के लोग जन्नत में जाने वाले हैं। एक वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला और अमाल खैर की तौफीक से बहरावार हो, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला और नेक अमल करने वाला, नेक अमल करने में भरपूर हो। दूसरा वो आदमी जो हर मुसलमान और रिश्तेदार के लिए मेहरबान और नरम दिल हो। और तीसरा मांगने से गुरेजा वो शख्स जो अयालदार होने के बावजूद सवाल से बचने वाला हो। अब ये तीनों शख्स जो है, ये तीनों किस्म के जो लोग हैं, ये अल्लाह ताला ने कहा कि ये जन्नती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नती हैं। एक तो हुक्मरान जिनके बारे में काफ़ी सारी बात भी हो चुकी पहले, कि अगर तो वो इंसाफ करने वाला है और
خیر کی توفیق سے بہرور ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے اور خود بھی وہ خیر کے اوپر چلنے والا ہے، یعنی پورا ایک مذہبی اعتبار سے وہ ایک معتدل شخصیت کا حامل ہے، جس نے اپنے حکمران کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا اور خود اپنے عمل کو بھی اس نے درست کیا۔ تو یہ حکمران جو ہے وہ بھی جنتی ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہربان ہو، یعنی صلہ رحمی ہو اس کی اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اور اپنے دوستوں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی، ان کے لیے خیر کے لیے اور بھلائی جو ہے وہ سوچتا ہو، تو اس طرح کے سارے میٹر جو ہے۔ اور تیسرا، اور نرم دل کا مالک ہو، دل اس کا نرم ہو کہ جس نے کوئی سوال کیا، جتنی اس کے لیے اس کے پاس توفیق ہو اس کا وہ جواب دے، اس کو وہ مدد کرے، اس کے لیے وہ احسان کرے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے۔ تیسرا وہ شخص جو عیالدار ہونے کے باوجود سوال سے بچنے والا ہو۔ عیالدار سے مطلب یہ ہے بڑا خاندان، بڑے خاندان والا، یا جس کی فیملی جو ہے بڑی ہو، یا دوسرے الفاظ میں وہ بندہ جس کے وسائل جو ہیں اس کی ضروریات سے کم ہوں، جس کی ضروریات زیادہ ہوں، اپنی گھر کی ذمہ داریاں یا اپنی فیملی کی ذمہ داری نبھانے کے لیے اس کو وسائل زیادہ درکار ہیں، اس کو زیادہ رزق یا زیادہ انکم چاہیے، یا زیادہ خرچے اس کے زیادہ ہیں، آسان الفاظ میں جسے خرچے زیادہ ہوں لیکن اس کی انکم جو ہے یا آمدنی جو ہے وہ کم ہو، کہ وہ خرچوں اور آمدنی میں توازن قائم کرنا اس کے لیے مشکل ہو، یعنی اپنی زندگی جو ہے مشکل سے گزارتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ سوال کرنے سے بچنے والا ہو، اس کے باوجود وہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، اس کے باوجود جتنے وسائل ہیں ان میں ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو کوشش کرے، کچھ کمپرومائز کر لے، کچھ معاملات میں وہ تھوڑا سا تنگی بھی ہو لیکن دوسروں کے آگے سوال جو ہے وہ پھیلانے والا نہ ہو۔ یہ ہے وہ سفید پوش جن کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ سفید پوشوں کو ضرور دیکھیں اور ان کی مدد ضرور کریں، اور خاص کر ان کی مدد جو ہے خفیہ انداز میں، کہ وہ ان کی انا جو ہے وہ اس کو زچ نہ ہو، ان کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی بڑی ایک بات ہے، یا کتنی بڑی ایک عہدہ ہے اس شخص کے لیے جو کوشش کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچ جائے۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جو اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور اس کی کوشش میں ہم اس کی مدد کر کے مددگار بنے، اس کی کوشش میں ہم اس کی مدد کریں کہ ہاں ٹھیک ہے ہماری طرف سے کچھ ڈھکے چھپے انداز میں کچھ ایسا اس کو مدد مل گئی کہ وہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ اس کے لیے نہ ہو، یا وہ مطلب آسانی ہو جائے اس لیے، تو اس کے کام میں اس کے ہاتھ پھیلانے کے جو ضرورت ہے اس کے کام میں ہم نے اس کی مدد فرمائی، تو یقیناً ہمارا بھی اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اجر عظیم جو ہے وہ ہوگا، جس کو ہم اس دنیا کی آنکھ سے یقیناً نہیں دے سکتے۔ آخرت میں پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہم دیکھیں گے تو یقیناً وہ ہمارے لیے مطلب ایک سرپرائزنگ گفٹ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سرپرائزنگ پیکج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملیں گے وہاں پر پھر۔ تو یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے یہ مکمل ہوا، یہیں پہ رکتے ہیں ہم اس دعا کے ساتھ کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم کمزور ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے فائن ٹیون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گریبان میں جان کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو۔ میرے لیے بھی ضرور دعا کیا کریں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان معاملات میں اپنے بہتری کی طرف اپنے معاملات جو ہیں وہ لے کر چلیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی کچھ اضافہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ جی ٹھیک ٹھیک ہے، اجازت چاہتے ہیں پھر، سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اب اتوار کو ہم دوبارہ سے اپنے قرآن کی طرف آئیں گے، تو میرے لیے ضرور دعا کریں، کیونکہ یقیناً پچھلی جو دو تین مجلس ہوئی ہیں اس میں آپ کو لگا ہوگا کہ میری زبان میں لڑکھڑاہٹ بھی ہے بہت زیادہ، اور موضوع کے اوپر گرفت جو ہے وہ بھی پوری طرح سے نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش تو اپنی کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے مدد کے امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر جو ہے ہمارا شروع کیا، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خاص مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ضامن ہے
کہ وہ اس سفر میں ہماری مدد کرے۔ تو آپ سب لوگوں کی دعائیں جو ہیں وہ بھی درکار ہیں، اور آپ سب لوگوں کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بھی درکار ہے، تاکہ ہم جب اس سفر کو آگے لے کر بڑھیں تو ہم زیادہ سے زیادہ سود مند لگے، یا زیادہ سے زیادہ ہماری تسلی ہو، ہمارا دل مطمئن ہو ہمارے اس سفر میں، یا اس سفر کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں محسوس ہوں اس پورے سفر میں۔ تو اس کے لیے آپ کی دعاؤں اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کے لیے ہمیں ضرور ساتھ دینا چاہیے۔ اور پھر آج کی جو حدیث ہم نے دیکھی کہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سایہ جو ہے وہ نصیب کرتا ہے۔ تو میں یہاں پر یہ اعلان بھی کرتا ہوں، ظاہر بھی کرتا ہوں، یہ ظاہر ہے اب یہ محبت کا اظہار جو ہے وہ الفاظ کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر ہم یہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اگر نہ کسی نے کوئی مطلب زنجیر سے باندھ کر یہاں پر نہیں ہے۔ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، حدیث سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کی وہ محبت جو ہے وہی یہاں پر ہمیں ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ بٹھاتی ہے، اور یہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت جو ہے اس کا بھی اظہار ہے۔ تو ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت ہے اور یہ احترام کا رشتہ جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محبت اور احترام کے رشتے کو بھی قبول فرمائے۔ ہمارے درمیان کوئی ریاکاری والے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرے، اور آسانی کرے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو شفقت جو سایہ ہے عرش کا، اس سائے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ہم اس سائے میں پھر اللہ تعالیٰ اگر توفیق، یا اللہ تعالیٰ کے جو وہاں پر جو اصول ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ کی وہاں پر جو فارمیٹ ہوگا اس فارمیٹ کے تحت ہی سارا کچھ ہوگا، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں پر ایک دوسرے کو بھی دیکھ پائیں، کہ دیکھیں جس طرح سے ہم دنیا میں مجلس میں ایک ساتھ اکٹھے تھے، اس طرح سے یہاں پر اللہ کے عرش کے سائے میں بھی ایک ساتھ اکٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دن نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے معاملات ہیں اس میں آسانی کرے، ہمارے جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ اس میں خاص اپنی مدد جو ہے وہ ہمیں پہنچائے، اور دیگر معاملات میں جو ہمیں مشکلات درپیش ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے آسان کر دے۔ ہمارے والدین جو اس دنیا میں حیات ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے گزر گئے اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔